بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ سوالات آتے ہیں ہمارے پاس ہمارے واٹس ایپ کے اوپر، تو اسی سلسلے میں میں نے سوچا کہ میں کچھ سوالوں کا جواب دے دوں، اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی، چونکہ نمبر تو یہاں دیا گیا ہے، آپ اس پر اگر کوئی سوال انگریزی زبان سے متعلق آپ کے ذہن میں یا جو آپ کو پریشانی ہوتی ہے، وہ اگر آپ واٹس ایپ نمبر پر بھی بھیج دیں گے تو اس طرح میں اس کا جواب دے سکوں گا۔ تو ابھی میں جس سوال کا جواب دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ سی ایس ایس کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے گرامر بھی ساری آتی ہے، لفظ بھی میں نے بڑے بڑے یاد کر کے رکھے ہوئے ہیں، ٹینسز بھی کہتے ہیں سر کوئی بھی مجھے کہہ دیں مجھے ٹینس وہ بھی آتا ہے، وہ بھی میں کر سکتا ہوں، لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے مجھ سے بولی نہیں جاتی۔ تو مجھے اس کا کوئی حل بتائیں، میں اس کو کس طرح سے میں اس معاملے کو دیکھوں یا میں اس کا حل کیا نکالوں۔ تو میں نے ان سے یہ بات فون پر، تو ظاہر ہے جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا ادھر بھی میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دوں۔ تو اب یہ میں ریکارڈ تو کروں چونکہ سوال ان کا ہے، تو ظاہر یہ بہت سے لوگ کا سوال ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیے، یہ خاص طور پر جب سی ایس ایس کی ہم بات کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ انگریزی پڑھ رہے ہیں، آپ چاہے ایم اے کر رہے ہیں، آپ ایم بی اے کر رہے ہیں، آپ ایم ایس سی کر رہے ہوں، چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سب کا سب ہوتا ہے تو انگریزی میں ہی ہے نا جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ سب کچھ آپ پڑھ تو انگریزی میں رہے ہیں، لمبے لمبے سوالوں کے جواب بھی یاد کر کے انگریزی میں لکھ بھی رہے ہیں آپ، لیکن آپ سے بولی نہیں جاتی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عمل آپ کرتے نہیں ہیں اس عمل میں آپ ماہر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے پچھلے 16 سال 18 سال میں سارا انگریزی میں پڑھا لکھا ہے اور میری انگریزی مجھے لکھنی نہیں آتی، تو صاحب وہ آپ نے خود سے تو کچھ بھی نہیں لکھا تھا نا، وہ تو کسی کا لکھا ہوا آپ نے یاد کیا تھا اور پھر اس یاد کی ہوئی چیز کو آپ نے لکھ دیا تھا۔ آج اگر آپ کو خود سے کچھ لکھنا پڑتا ہے اور آپ کو لکھنا نہیں آتا تو اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو الزام دینا چھوڑیے، اور دوسرا کام کیا کیجئے، اس نظام کو بھی الزام مت دیجئے جو کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، چونکہ 16 برس تو ہو گئے، 18 برس تو ہو گئے، 12 برس تو ہو گئے۔ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سر 10 سال ہو گئے تعلیم چھوڑ گئے، انگریزی ٹھیک ہو جائے گی، میں کہتا ہوں جناب الحمدللہ 10 برس ہو گئے، چونکہ ان لرن کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا دور ہو گئے تم مجھ سے اتنا میں جلدی تمہیں سکھا سکوں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہو کہ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، چونکہ یہ جو لوگ، میں بات جو آپ سے کر رہا ہوں، بہت سے ایسے لوگ اس کو ایسے بھی سنیں گے، وہ کہیں گے مجھے تو 2 جملے بھی لکھنے نہیں آتے تو میں کیسے انگریزی بولوں گا۔ تو صاحب یہ جو سی ایس ایس والے بچے نے یہ بات کی ہے اس کو تو ساری انگریزی آتی تھی نا، اس کو لفظ مشکل سے مشکل لفظ بھی آتے تھے، اسے سینٹینسز بھی بنانے آتے تھے، اسے ٹینسز کا بھی پتہ تھا، وہ کمپلیکس سٹرکچر بھی بنا رہا تھا، بول نہیں پا رہا تھا۔ تو یہ تو بہترین دلیل ہے ان لوگوں کے لیے، اور ان سے ان کو بڑی ہمت پکڑنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم بہت کم پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ پڑھے لکھے سے نہیں بولی جا رہی، اور اگر پڑھے لکھے سے نہیں بولی جا رہی تو، اور ان پڑھ سے اگر نہیں بولی جا رہی تو پھر معاملہ کہاں پر ہے، مسئلہ کہاں پر ہے؟ تو مسئلہ تو صاحب صرف ایک ہی جگہ پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنی جس کو آتی ہے وہ اسے استعمال میں نہیں لاتا۔ آپ جب تک چیزوں کو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں ہوتی، گاڑی بھی گھر میں کھڑی ہو، اکثر گھر کے بڑے بوڑھے کیا کہتے رہتے، یہ گاڑی کو تھوڑا یہاں تک چلا کے دیکھ لو، وہاں تک چلا کے دیکھ لو، یہ کھڑی کھڑی اس کو زنگ لگ جائے گا، یہ کھڑی کھڑی جب ہوگی تو بڑا کام نکالے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ یوز میں نہیں ہے۔ آپ جب تک چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے آپ کو وہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، آپ انہیں استعمال کرتے وہ چیزیں آپ کی ہو جاتی ہیں، چونکہ پھر آپ کو اس کے اوپر مہارت ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب شروع میں بچے سائیکل چلانا سیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہر دوسرے لمحے وہ کہیں پہ ادھر گرے ہوتے ہیں، کبھی ادھر گرے ہوتے ہیں، کبھی وہ کینچی سائیکل چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ مین یہ سب کرتے ہیں نا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ یہی بچے ہم دیکھتے ہیں ایک ہاتھ سے سائیکل چلا کے جا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو اس کے وہ ہینڈل بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ مہارت تک کیسے پہنچتے اس عمل کو بار بار کر کے۔ تو آپ کے ذہن میں اگر ایک لمحے کو بھی یہ ہچکچاہٹ آتی ہے یا یہ خوف آتا ہے کہ کوئی کیا کہے گا، تو جو کوئی کہنے والا ہے وہ تو وہی کہے گا نا، آپ کو اس چیز کی کیوں ٹینشن ہے؟ تو آپ صرف ایک ہی چیز ذہن میں رکھیے، اور وہ یہ، ابھی اور اسی لمحے سے اپنے ارد گرد جتنی چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہوتی ہیں، مثلا آپ کو کہیں موبائل پڑا نظر آ گیا، آپ کو کہیں ٹی وی نظر آ گیا، وہ ایک لفظ نظر آ گیا، اس سے ایک چھوٹا سا جملہ بنا ڈالیے، چھوٹا سا ٹکڑا بنا ڈالیے، اور آپ کے ارد گرد اگر کوئی ہنس رہا ہے نا تو آپ نے اس ہنسی کو برداشت کر کے ثبوت دینا ہے اس بات کا کہ آپ صحیح عمل کا حصہ ہیں۔ آپ ابھی اور اسی لمحے سے کر کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور سی ایس ایس والے بھائی صاحب آپ سے عرض کر رہا ہوں، بولنا شروع کرو گے تو بولنا آئے گا، آپ کے پاس تو لفظ بھی ہیں اور آپ کی وجہ سے ماحول بنے گا۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے یہ سب کچھ رٹ لینے سے اور استعمال کیے بغیر میں بول پاؤں گا، نہ بابا، وہ تو کوئی بھی نہیں بول سکتا، کسی بھی زبان کو نہیں بول سکتا۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ کچھ عرصے کے لیے سعودی عرب جب تشریف لے جاتے ہیں، واپسی پر 4 5 8 عربی کے لفظ وہ بول رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ یہاں پر آ کر وہ اسے بولتے نہیں ہیں تو نتیجہ کیا نکلتے، کچھ دنوں کے بعد وہ انہیں بھول جاتے ہیں۔ رب کائنات آپ کو ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔